وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے بطور مہمان۔ وہ قصہ جاری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ ان فرشتوں کے لیے جن کو وہ انسان سمجھ رہے تھے ان کے لیے وہ بھنا ہوا بچھڑا لے آئے، لیکن فرشتے تو فرشتے تھے، انسانی شکل میں تھے، اور فرشتے ان میں انسانی عادات نہیں ہیں کہ وہ انسان کی طرح کھائیں پئیں، ان میں مذکر مؤنث کا تصور ہو، شادی کا تصور ہو۔ فرشتوں میں اللہ نے یہ چیزیں نہیں رکھی، تو فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو وہ فرشتے کیسے کھا سکتے تھے؟ انہوں نے کھایا نہیں۔ جب ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ یہ شاید دشمن ہیں، یہ کھانا نہیں کھا رہے، کہ کھانا کھائیں گے تو پھر کوئی دشمنی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن فرشتوں نے بتایا کہ ہم انسان بھی نہیں ہیں اور ہم آپ کے دشمن بھی نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں جو ہم اللہ کے حکم سے بشارت لائے ہیں۔ اور پھر انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک عالم بچے کی بشارت دی، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی۔ حضرت سارہ جو موجود تھیں انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے ایسے ہی فرمایا ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ قصہ ابھی جاری ہے، ابھی قصہ مکمل نہیں ہوا، ہم نے یہاں تک کل پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فما خطبكم أيها المرسلون، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی فرشتوں سے، فما خطبكم، تمہارا کیا خطاب ہے، ایھا المرسلون، اے رسولو، اے رسولو، اے بھیجے گئے ہو۔ مرسل کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو، تو اے قاصدو، اے جن کو بھیجا گیا ہے، تمہارا کیا خطاب ہے، تم کیا کہتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ تم میرے پاس آئے تھے بشارت دینے کے لیے، بشارت دے دی، بشارت مل گئی، ہم خوش ہو گئے۔ اب اس بشارت کے علاوہ اور آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اس بشارت کے علاوہ اور کس کام کے لیے آئے ہیں؟ قال فما خطبكم، کہا تمہارا کیا خطاب ہے اے فرشتو، تم اور کیا چاہتے ہو، تم اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ جس کام کے لیے میرے پاس آئے تھے وہ کام تو پورا ہو گیا ہے اور ہمیں بشارت مل گئی ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، کہ ہم ایک تو آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے تھے، وہ ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے، لیکن ہمارا آخری سٹاپ وہ مجرم قوم کی طرف ہے، یعنی قوم لوط کی طرف۔ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم بھیج دیں ان کے اوپر پتھر، من طین گیلی مٹی کے، تاکہ ہم ان کے اوپر گیلی مٹی، طین کہتے ہیں ایسی مٹی جس میں پانی ملا ہو، جس کو کیچڑ کہتے ہیں، تو تاکہ ہم ان پر گیلی مٹی کے پتھر بھیجیں، تاکہ ہم ان کے اوپر گیلی مٹی کے کنکر
پھینکیں اللہ کے حکم سے۔ مجرم قوم سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا قرآن کریم کی دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ قوم لوط تھی، جس طرح میں نے آپ کو کل ذکر کیا تھا کہ یہی واقعہ سورہ ہود میں بھی اور دیگر آیات میں بھی ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے قوم لوط مراد ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 74 میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی، پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 74 میں فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جاتا رہا، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، بشارت ان کو مل گئی، يُجَادِلُونَا فِي قَوْمِ لُوط، تو حضرت ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں کہ اے اللہ قوم لوط کو بھی اور مہلت دے دیں، ابھی جو ہے وہ ان پر ابھی عذاب نہ بھیجیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل والے تھے، بہت ہی نرم دل تھے اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، بہت رحم دل تھے۔ قوم لوط اپنی سرکشی بدبختی میں تمام حدیں کراس کر چکی تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو انہوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا اپنی بدفعلیوں سے اور اپنی زیادتیوں سے۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا ان واقعات کا، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یا ان کا آنا جانا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ نبی کتنا رحم دل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں اللہ سے جھگڑنے لگے۔ جھگڑنے سے مراد یہاں اللہ معاف کرے نبی اللہ سے جھگڑتا تو نہیں ہے، یہاں مراد بڑے اصرار کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی اور لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ابراہیم ہم سے جھگڑ رہے تھے، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں جھگڑ نہیں رہے تھے، وہ تو بڑے تحمل والے تھے، اصل میں وہ نرم دل بہت زیادہ تھے۔ اواہ ان کا مطلب ہے نرم دل، منیب رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی صفائی پیش کی ہے کہ وہ کوئی اللہ سے مقابلہ اور جھگڑا نہیں کر رہے تھے، یہاں جھگڑنے سے مراد شدت کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیجئے، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، یعنی اے ابراہیم اب آپ کی یہ بات تو کہ مزید مہلت یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ فیصلہ تبدیل نہیں کرنا، یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ بہرحال ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قوم لوط کے بارے میں یہ آیات ہیں، اور فرشتے قوم لوط کی طرف جا رہے تھے، اسی قوم کو یہاں مجرم قوم قرار دیا گیا ہے، اور فرشتوں نے کہا ہم ان کے اوپر گیلی مٹی کے پتھروں کی بارش کریں گے اللہ کے حکم سے۔ کیا جرم تھا اس قوم کا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرک تو ایک تمام قومیں جن کو تباہ و برباد کیا گیا ان کا بنیادی جرم شرک تھا۔ شرک کے علاوہ یہ لوگ فحاشی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے، اور فحاشی بھی ایسی کہ ان سے پہلے کسی نے وہ فحاشی کی ہی نہیں تھی، بجائے اس کے کہ اللہ نے مرد عورت کے اندر ایک جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اشتہا رکھی ہے، اس طرح اللہ نے جنسی تعلق بھی رکھا ہے، اور اللہ نے اس جنسی تعلق کے پورا کرنے کی ایک جائز صورت رکھی ہے نکاح کی صورت میں۔ اللہ نے جو خواہش انسان کے اندر رکھی ہے، اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کا سامان بھی کیا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم سے ہٹ کر نہیں۔ ایک بندہ کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے زبان دی یا کھانے کے لیے یا بولنے کے لیے، میں جو مرضی بکتا رہوں، نہیں، کوئی اجازت نہیں انسان جو مرضی بکتا رہے۔ مجھے اللہ نے منہ دیا کھانے کے لیے، میں سور کا گوشت کھا لوں، شراب پی لوں، جو مرضی کھا پی لوں، حرام مال کھاؤں، نہیں۔ اللہ نے جو بھی چیز دی ہے وہ اللہ کی دی ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، کھانے پینے میں اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، بولنے چالنے میں اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ تو اللہ نے جو دیگر ہمارے اندر خواہشات رکھی ہیں، ہم ان خواہشات کو پورا کرنے میں بھی اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اور جو بندہ ان احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ ان اللہ کے احکامات کے مطابق عیش کرے، کوئی اچھی چیز کھائے، انسان کوئی اللہ کی نعمت استعمال کرے، اگر وہ اس لیے اللہ کی نعمت استعمال کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ چیز میرے لیے جائز قرار دی ہے، تو اس کو اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی اس پر نافرمانی نہ کرے،
اگر وہ اس کے اندر اسراف نہ کرے، کھانے کو ضائع نہ کرے۔ ایک انسان اس لیے دودھ پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے دودھ پینا، کھانا کھانا جائز رکھا ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا، مجھے طاقت ملے گی، میں اسلام کی خدمت زیادہ کر سکوں گا، میں اللہ کی عبادت زیادہ کر سکوں گا۔ تو انسان کا کھانا پینا سونا یہ سب چیزیں عبادت بن جاتی ہیں اگر پیچھے نیت نیک ہو۔ اسی طرح اگر ایک انسان اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جنسی خواہش پوری کرے تو وہ چیز انسان کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کی جنسی خواہش پورے کرنے پر بھی ثواب دیں گے۔ جی ثواب دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے کسی ایک کی شرم گاہ میں بھی صدقہ ہے۔ مراد یہ تھی کہ جو مرد عورت کا تعلق ہے میاں بیوی کا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرے اپنی بیوی سے تو اس میں ثواب ملے گا، صدقہ ہے یہ؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر وہ یہ جنسی خواہش غلط طریقے سے پوری کرتا، زنا کرتا، کسی اور طریقے سے جنسی خواہش پوری کرتا، نکاح کے علاوہ جو بھی طریقہ ہو وہ ناجائز ہے۔ اللہ نے دو صورتیں رکھی ہیں، بیوی اور لونڈی۔ اس کے علاوہ آج کل لونڈی کا تصور نہیں ہے، نکاح کا ایک تصور ہے۔ نکاح کے علاوہ کسی طریقے سے جنسی خواہش پوری کی جائے، اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی اور رستہ تلاش کرے جنسی خواہش پوری کرنے کا، یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں یہ نافرمان لوگ ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اگر ناجائز طریقے سے یہ خواہش پوری کرے گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے جی گناہ ہوگا۔ تو فرمایا اگر ایک بندہ جائز طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق خواہش پوری کرے تو اس کو ثواب ہوگا۔ پتہ لگا اگر ایک بندہ حرام کھائے گناہ ملتا ہے، اگر ایک بندہ حلال کھائے اللہ کے حکم کے مطابق اسراف نہ کرے، اسراف کرنا بھی ناجائز ہے، انسان کی ضرورت نہیں، انسان کھائے جا رہا ہے، انسان جو ہے وہ ضائع کیے جا رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک بندہ اسراف نہیں کرتا، ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ تو ان بدبختوں نے کیا کیا؟ شرک کے علاوہ ان کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے اللہ نے جو ہے وہ عورتیں پیدا کی تھیں ان کی قوم میں، بیویوں سے جنسی خواہش پوری کرنے کی بجائے نکاح کے ذریعے جو اللہ نے طریقہ رکھا اس کے ذریعے جنسی خواہش پوری کرنے کی بجائے انہوں نے ایسے ناجائز طریقے اختیار کیے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے اختیار کیے کہ مرد مردوں سے برا تعلق قائم کرتے تھے، لواطت جس کو کہتے ہیں۔ تو مرد مردوں سے ہی جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بڑا سمجھایا، کہنے لگے اتأتون الذکران من العالمین، پورے جہان والوں کو چھوڑ کر تم ہی ایسے ہو جو مردوں سے تعلق قائم کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اللہ نے جو تمہاری بیویاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تم ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ بڑا سمجھایا حضرت لوط علیہ السلام نے، لیکن یہ قوم باز نہ آئی۔ اللہ معاف کرے، آج جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں تو فحاشی اور یعنی ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں یہ بیماری جو قوم لوط کی بیماری ہے، یہ بیماری بھی ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کافروں میں تو ہے ہی ہے، مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے انسان کو خوف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بری بیماری سے بچائے۔ یہ اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ نے اس بیماری کی وجہ سے اس قوم پر ایسا عذاب نازل کیا کہ اللہ نے ایسا عذاب کسی اور قوم پر نازل نہیں کیا۔ اللہ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، پتھروں کی بارش اور کس قوم پر ہوئی؟ صرف پتھروں کی بارش نہیں کی، اللہ نے اس قوم کی بستی کو بھی الٹا دیا۔ یہاں ذکر نہیں ہے، دیگر آیات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان کی بستی کے اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا۔ جب انہوں نے اللہ نے جو ایک جائز طریقہ رکھا تھا، سب سے پہلے انہوں نے اس طریقے کے خلاف الٹ طریقہ استعمال کیا، تو اللہ نے بھی جس زمین کا اوپر والا حصہ اللہ نے رہائش کے لیے رکھا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ بھی معاملہ الٹا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کا بنایا ہوا نظام الٹا کیا، اللہ نے ان کے لیے زمین کو الٹا کر دیا۔ زمین کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر جبریل علیہ السلام ایک پر ان کی بستی کو آسمانوں پر لے گئے، آسمان کے فرشتوں نے ان کے گدوں اور ان کے کتوں کی چیخنے کی آوازیں سنی، اور پھر بستی کو الٹا کر زمین پر دے مارا گیا۔
اور صرف اسی پر بس نہیں کی گئی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ان پر پتھروں کی بارش بھی کی گئی۔ اور صرف یہ 2 عذاب نہیں آئے، اس قوم پر تیسرا عذاب چیخ کا بھی آیا، چیخ کا عذاب۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس قوم کو پھر چیخ نے پکڑ لیا۔ یہ سورہ حجر آیت نمبر 73، آپ ذرا غور کریں تو اس سے پیچھے قوم لوط کا قصہ جاری ہے، یہ میں پیچھے سے کر رہا ہوں سورہ حجر، تو فلما جاء آل لوط المرسلون، قوم لوط کا قصہ جاری ہے آیت نمبر 61 سے، اور یہ قصہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ جب مہمان آئے، حضرت لوط کہنے لگے مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، وہ لیکن نہ مانے۔ حضرت لوط نے کہا کہ یہ بیٹیاں ہیں میری قوم کی، یعنی عورتیں، تم نے اگر جنسی خواہش پوری کرنی ہے ان سے کرو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ان کو چیخ نے پکڑ لیا اشراق کے وقت۔ اشراق کے وقت یعنی جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے ان کو چیخ نے پکڑ لیا۔ یہ تیسرا عذاب تھا اس قوم پر۔ اس قوم کی بستی کو بھی الٹایا گیا، ان پر پتھروں کی بارش بھی کی گئی، اور ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھی آیا۔ قوم لوط پر یہ عذاب آیا، اور چوتھا عذاب بھی آیا۔ چوتھا عذاب یہ خاص ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، ان کے ساتھ برا معاملہ کرنے آئے تھے، ان کی آنکھوں کو مسمار کر دیا گیا تھا، ان کی آنکھوں پر مارا گیا، فرشتوں نے پر مارے اپنے اصل شکل میں آ کر، اور ان کی آنکھیں مٹا دی گئیں۔ سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانا چاہا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، ان کی آنکھوں کو، چہرے کو پورا برابر کر دیا گیا۔ یہ چوتھا عذاب تھا ان لوگوں پر جو پیش تھے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب اور میری ڈرانے کی چیزیں چکھو۔ تو یہ اتنی بدبخت قوم تھی، اس پر اللہ کے 4 عذاب آئے، اور بدترین قسم کے عذاب آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بد فعل سے اللہ تعالی مسلمانوں کو بچائے۔ تو فرمایا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم بھیجیں ان کے اوپر پتھر، من طین، کیچڑ کے، گلی مٹی کے۔ اچھا، بعض لوگ جو معجزات وغیرہ کا انکار کرتے ہیں اور ان چیزوں کا، وہ کہتے ہیں اصل میں قوم لوط پر اولے برسنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولے نہیں تھے، وہ عام بارش، اور بارش کے اندر وہ جو اولے ہوتے ہیں برف کے، وہ نہیں تھے، وہ پتھر تھے، اور پتھر وہ گیلی مٹی کے تھے۔ تو یہ پتھروں کی بارش ہوئی اس قوم پر۔ کوئی اس سے یہ مغالطہ نہ لے کہ یہ اولے برسنا شروع ہو گئے، جس طرح اولے برستے ہیں، تو یہ باقاعدہ بستی کو الٹایا گیا، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر چیخ کا عذاب، اور پھر جو ہے وہ آنکھوں کو مسمار کرنے کا عذاب۔ یہ جو پتھر تھے یہ گیلی مٹی کے تھے، یعنی گیلی مٹی ہو جس کو سکھا دیا جائے دھوپ کے اندر تو وہ پھر جو ہے ٹھیکری کے پتھر بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ پتھر تھے۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، نشان زدہ، مسومۃ، مسومۃ لفظ اسم ہوتا ہے، اسم اسی سے ہی ہوتا ہے علامت۔ مسومۃ سے مراد ہے کہ علامت زدہ، ان پتھروں پر باقاعدہ علامت موجود تھی۔ کیا علامت موجود تھی؟ کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ مخصوص قسم کے رنگ موجود تھے، سفید رنگ، سیاہ رنگ، بعض کہتے ہیں سفید رنگ، سرخ رنگ، لیکن صحیح بات جو اکثر مفسرین نے کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان پتھروں پر علامت یہ تھی کہ نام لکھا ہوا تھا، یعنی نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر اس کی تباہی کا باعث ہوگا، یہ پتھر اس کی تباہی کا باعث ہوگا، اور ایک ایک پتھر اس پہ نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام بھی ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا، اور وہ بھی تباہ و برباد ہوئی۔ ایک ایک شخص کا نام لکھا ہوا تھا عند ربک، آپ کے رب کے پاس، اللہ کے پاس سے یہ پتھر آئے تھے، وہاں سے نام لکھا ہوا ہر پتھر پر۔ اس پتھر نے جس انسان پر لگنا تھا اسی کو لگا، کوئی دوسرا پتھر کسی دوسرے کو نہیں لگا۔ للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، یہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ اللہ نے جو جائز طریقہ رکھا اس کو چھوڑ کر ناجائز طریقہ اختیار کیا، تو حد سے بڑھنے والوں کے لیے یہ سزا تھی اذان کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اس قوم پر پتھر برسائے گئے تھے، اس پتھر پہ یا نشان زدہ تھے، اس پر ہر انسان کا نام لکھا ہوا تھا،
اور یہ آپ کے رب کی طرف سے تھے اور یہ حد سے بڑھنے والوں کے لیے تھے۔ یہ بستی بحر مردار میں ہے؟ جی بحر مردار میں ہے بستی ہے؟ ہاں جی، یہ جو بحر میت ہے، بحر مردار ڈیڈ سی، اس کے ساتھ اس کے کنارے بستی آباد تھی، تو ڈیڈ سی اسی کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اس کی بیوی بھی جو ہے وہ قوم لوط کی بیوی بھی کافر تھی اور وہ کافروں کا تعاون کرتی تھی، تو حضرت نوح کی بیوی حضرت لوط کی بیوی دونوں بیوی کافروں میں سے تھیں اور وہ تباہ و برباد ہوئیں، اللہ کا عذاب ان پر بھی آیا۔ تو یہ جو میں نے جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ جو لواطت کا عمل ہے یہ بہت برا عمل ہے اور یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ عام شخص بے حیائی کرے، عام بے حیائی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ غیرت تب آتی ہے جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بے حیائی کا کام کرے۔ تو عام زنا کرنا یہ بھی اللہ کو بہت ناراض کرتا ہے، لیکن یہ لواطت کا عمل تو اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرتا ہے۔ عام جو زنا کرے اس کی سزا اگر شادی شدہ ہو تو رجم ہے، اور اگر شادی شدہ نہ ہو شادی شدہ شخص جس کا اللہ نے جائز خواہش پوری کرنے کا ذریعہ رکھا ہے وہ اگر بے حیائی کرے، زنا کرے، تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ اور اگر ایک بندہ غیر شادی شدہ ہے اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں موجود ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ لیکن جو لواطت کرے اس کی سزا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، جو بندہ قوم لوط والا عمل کرے تو ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے شادی شدہ ہونے میں اور غیر شادی شدہ ہونے میں۔ لواطت کا عمل یہ عام زنا سے بڑھ کر ہے اور اس کی بڑی سزا ہے۔ اور چونکہ اب یہ ذکر آیا ہے تو میں ذکر کر دوں، اپنی بیوی سے غلط طریقے سے تعلق قائم کرنا پچھلی سائڈ سے یہ لواطت جیسا عمل ہے اور اس کی بڑی سخت ممانعت ہے حدیث میں۔ یہ لواطت سے ملتا جلتا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ملعون من اتی امرأتہ فی دبرها، وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو بیوی سے پچھلی طرف سے تعلق قائم کرے۔ بہرحال یہ بہت ہی برا عمل ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس ہم نے نکال دیا اس کو جو تھا اس میں من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی ہم نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی، اور دیگر آیات میں ہے اس بستی کو الٹا دیا اور چیخ کا عذاب بھی آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان عذابوں سے پہلے جو اس میں مومن تھے ہم نے ان مومنوں کو اس میں سے نکال دیا۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو پہلے نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نکال دیا جو بھی اس میں تھا مومنین میں سے۔ فما وجدنا فیہا، پس نہیں ہم نے پایا فیہا اس میں، یعنی اس بستی میں، غیر بیتن، ایک گھر کے علاوہ، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پوری بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں تھا مسلمانوں کا، پوری بستی میں ایک گھر تھا جو مسلمان تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی لمبی سالوں پر مبنی دعوت کا نتیجہ کیا تھا کہ ایک گھر، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کا اپنا گھر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں، بیوی خود اسلام نے لائی، بیٹیاں ہی تھیں حضرت لوط علیہ السلام کی، اور جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ہی پناہ لیتے تھے قوم والوں سے، قوم کی زیادتیوں سے۔ تو کہا جاتا ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے، کوئی دو ٹوک دلیل تو نہیں ہے، مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ تقریباً 13 کے قریب لوگ تھے حضرت لوط علیہ السلام کے آس پاس یہ رہتے تھے۔ یہ ایک ہی گھر تھا، ایک ہی گھرانہ تھا جو مسلمان ہوا، باقی سارے کے سارے کافر تھے، کوئی ایک اور گھر بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو پچھلی آیت میں فرمایا کہ جتنے مومن تھے ہم نے ان کو نکال دیا، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مومن اور مسلم ان کا ذکر اکٹھا کیا ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا کہ اگر اسلام کا اور ایمان کا ذکر اکٹھا ہو تو دونوں کا بالکل ایک معنی نہیں ہوتا۔ ایمان کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ دل کے اعمال کے لیے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور ایمان بالقدر، بالیوم الآخر، اور ایمان بالقدر۔
اور اسلام ظاہری اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو مومن قرار دیا جن کو اللہ نے عذاب سے پہلے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے نکالا وہ مومن تھے، اور اللہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں پوری بستی میں ایک گھر کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہاں اللہ نے اسلام اور ایمان کو ایک معنی میں استعمال کیا ہے، تو کیا مراد ہے اس سے؟ تو مفسرین کرام کہتے ہیں یہ دونوں ایک معنی میں نہیں ہے، اصل میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں جتنے مومن تھے ہم نے نکال دیے، اور مومن کا درجہ جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو مسلم سے بڑا ہوتا ہے، تو جن کو اللہ نے بچایا عذاب سے وہ سارے کے سارے مومن تھے، وہ دل سے بھی مسلمان تھے، ظاہری اعمال بھی ان کے مسلمانوں والے تھے اور وہ دل سے بھی مسلمان تھے۔ اور جو مومن ہو دل سے، تو مومن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن بھی ہو۔ جس طرح ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا کہ بدوؤں نے کہا کہ احسان جتلاتے ہوئے ہم ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا، تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ایمان بڑا مرتبہ ہے، تمہیں کہنا چاہیے ہم اسلام لائے، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایک بندہ منہ سے کہ میرا نام محمد ہے، احمد ہے، مسلمانوں والا نام ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، نہ نماز پڑھے نہ دیگر کام کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایمان تو نہیں ہے، یہ تو اسلام ہے ظاہری قسم کا۔ ایمان کا تعلق تو ہے کہ وہ ایمان دل کے اندر اترا ہو اور انسان کے جسم و جان پر اس ایمان کے اثرات نظر آئیں، ایمان وہ ہوتا ہے۔ تو ایمان بڑا درجہ ہے، اور ہر مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم ضروری نہیں کہ مومن ہو۔ بہت سے ہمارے معاشروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں مومن نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے کہ جو صرف ظاہری مسلمان ہو۔ تو حقیقی مومن جو ہوتا ہے جس کے دل میں بھی ایمان کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے اعضاء کے ذریعے بھی ظاہر ہوتے ہیں، ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مسلمان مومن بھی ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں جن کو اللہ نے بچا لیا وہ سارے کے سارے مومن تھے، جب مومن تھے تو مسلمان بھی تھے، تو اللہ نے ان کے لیے لفظ ایمان بھی استعمال کیا اور لفظ اسلام بھی استعمال کیا۔ تو ایمان اور اسلام کا بالکل ایک معنی نہیں ہے، ایمان دل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ ہم نے قوم لوط میں ایک نشانی چھوڑ دی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ یہ نشانی ہر ایک کو نہیں سمجھ آئے گی، ہر ایک یہ عبرت حاصل نہیں کرے گا، صرف وہی عبرت حاصل کرے گا جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قوم لوط جیسا نہ کرنا، صرف اس کو یہ نشانی ملے گی، اس کو یہ عبرت حاصل ہوگی۔ کئی ایسے بدبخت بھی ہیں، اللہ معاف کرے، کہ قوم لوط کے حالات سب کے سامنے ہیں، کافروں کے سامنے بھی ہیں، مسلمانوں کے سامنے بھی ہیں، اس کے باوجود کئی لوگ جو ہیں وہ یہی عمل کر رہے ہیں اور ان کو کوئی اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہو رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس قوم پر اتنا سخت عذاب آیا، یہ عبرت کون حاصل کرے گا؟ عبرت صرف وہی حاصل کرے گا جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور اللہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اللہ انشاءاللہ اس کو اپنے عذاب سے بچائیں گے، جو اللہ سے عذاب سے ڈر کر ان جیسے اعمال سے اپنے آپ کو دور کرے گا۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم میں جو اللہ نے قصے بیان کیے ہیں، ان قصے بیان کرنے کا ایک مقصد، بہت سارے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس قصے سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر قصے بیان کیجئے، پرانی قوم کے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یہ قوم لوط کا قصہ بھی، اور اللہ نے جتنے قصے بیان کیے ہیں تقریباً ہر قصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیہ، سورہ شعراء پڑھ لیجئے، وہاں اللہ نے جتنی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں اور ان پر عذاب کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ اس قصے کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے، عبرت ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر مومن نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، آپ کا رب بہت غالب ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں کو ان قصوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا، فرعون کی طغیانی اور سرکشی کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس قصے میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یہ قصے ہم کوئی ہنستے کھیلتے چسکے لے لے کر بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ نے قصے بیان کیے ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے۔ جو لوگ ان قصوں کو
اساطیر الاولین قرار دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن گھڑ لائے ہیں اور اس میں جو ہے پرانے لوگوں کے قصے بیان کرتے ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ہیں، وہ مذاق کے انداز میں یہ بات کرتے تھے۔ تو جو لوگ قصوں کو مذاق سمجھتے ہیں وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، مومن شخص ہے، وہ ان قصوں سے اپنی اصلاح کرتا ہے۔ جس قوم میں جس عادت میں وہ قوم مبتلا تھی اس عادت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور دیکھتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب سے نبی کو اور نبی کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو بچا لیا۔ آخر کار ایمان والوں کی مدد ہوتی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی مظلوم تھے، ایمان لانے والے بہت ہی مظلوم تھے، مخالفوں نے ان کو پریشان کر رکھا تھا، لیکن آخر کار غلبہ کس کو حاصل ہوا؟ حضرت لوط کا اور ان کے ساتھ ایمان والوں کا۔ اور جو سرکش لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم نے اس میں نشانی چھوڑ دی اس قوم میں، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے باقاعدہ، اللہ معاف کرے۔ اور ہم چاہتے ہیں ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، اللہ معاف کرے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایسے قصے سننے کو ملتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم یورپ کے نقش قدم پر چلیں، ہم نے ان نقش قدم پر چلیں۔